بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینہ حتی تسکنہ ورزقتہ ونمتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بے گھر کو عطا گھر ہو مگر گھر پہ علم ہو سینے میں ولایت کی مودت بھی سجا دے اولاد اگر دی ہے تو پھر یہ بھی دعا سن مولا میری نسلوں کو عزادار بنا دے آل یاسین کی مدحت کا کرینہ دے دے میرے لفظوں کو ولایت کا مدینہ دے دے ہاتھ ایسے ہوں جو عباس کا پرچم تھامے جس میں شبیر دھڑکتا ہو وہ سینہ دے دے میری آنکھوں سے نہ ہو دور شہ کرب و بلا مجھ کو جینے کو محرم کا مہینہ دے دے ادراک ہو بہلول کی سوچوں کا ذخیرہ کرتاس پہ لفظوں کو سجانا بھی عطا کر تو حسن بیاں بخش دے باذوق زبان سے 14 کی فضیلت کو سنانا بھی عطا کر میرے اشعار میری قبر کا کندھا کر دے دل کا یہ تخت بھی عباس کو نندا کر دے تو نے بخشا ہے نا عباس کو یہ پاک علم جو بھی جلتا ہے علم سے اسے اندھا کر دے رب زدنی علما سارے مل کے بلند آواز سے صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین یا قریب و تقربتا بالقرب والقرب فی قرب قرب کا یا قریب یا قہار و تقہرتا بالقہر والقہر فی قہر قہر کا یا قہار والجلی یا قاہر الدوی ولی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی یا علی ادرکنی بے علی جم بے علی جم بے علی صلوات کوشش کریں جتنی طاقت میرے مرشد علی نے عطا فرمائی ہے اتنی بلند صلوات پڑھیں اللہ دعائے رب عظیم کی بارگاہ مقدس میں کائنات کا خالق حسین کو حسین بنانے والا اللہ علی کو کعبے میں نازل کرنے والا خدا ہم جیسے گناہگاروں کو محمد و آل محمد جیسے عظیم رہبر عطا فرمانے والا خالق مومن کی قبر میں علی کی کرسی لگانے والا اللہ بول پڑھنا چاہیے تھا
پرانے عزادار، سلجھے ہوئے چہرے، آغاز مجلس، 3 جمادی الثانی، ساری چیزیں اکٹھی ہیں۔ مزید ایک جملے کا اضافہ کرتا ہوں، میرا دل ہے سارے نمازی اس نماز عشق میں براہ راست شامل ہو جاؤ۔ میدان محشر میں چنے ہوئے رسولوں کو علی کے ہاتھ سے کوثر پلانے والا رب۔ مزید ایک جملے کا اضافہ کرتے ہیں، پوری کائنات کا رزق حسین کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے رکھنے والا اللہ۔ علی کی محبت ماؤں کی شرافت میں رکھنے والا خدا۔ آپ کا آنا، ذاکرین کی پڑھائی، بانیان کا یہ عظیم و کریم اہتمام میرے لفظ 14 کا خالق 14 کے صدقے میں اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ سارے آمین کہا کرو، آمین کہنے سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ مالک کسی علی والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ اس سے بھی بلند آمین کہیے گا، مالک جلد از جلد آخری محمد کا ظہور فرمائے۔ مجلس کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھو جتنی طاقت میرے مرشد علی نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ سمجھ صحیح بھی ہوں گی؟ اچھا مہربانی کرو، ایک قدم اگر تسی اگے آ جاؤ تو ذرا مجلس کا ماحول بڑھ جائے گا۔ آغاز مجلس ہے تے ہر چیز نو ملحوظ خاطر رکھیا کرو، ضد نہ کیتا کرو، پیار کیتا کرو، ناراض بھی نہ ہویا کرو۔ پتر اگے آ جاؤ بھائی جان، مہربانی۔ اچھا تہاڈا پیر خراب ہے، جنہاں دے پیر ٹھیک نہیں ہوئے ایک قدم اگے آؤ، تسی اگے آؤ، ایک قدم اگے آؤ۔ وہ بھائی دا دے پیر خراب ہے، علی باس صاحب تسی بھی ایک قدم اگے آؤ۔ جدوں ٹھیک ہو جاؤ ادوں بوے آ جائے، ٹھیک؟ ماشاءاللہ۔ ایسی صلوات پڑھو کہ سیدہ راضی ہو جائے۔ اللہم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمہ بضعۃ منی۔ سارے مل کے بلند آواز سے صلوات۔ مالک سلام۔ اجازت ہے جی، نوکری شروع کریں۔ علی باس بھائی، مالک امام صلی اللہ علیہ السلام، آپ کی جتنی آپ ڈیوٹی دے رہے ہیں مولا وہ قبول فرمائے۔ بڑی خدمت کیا آپ نے رات بھر ہماری، اور پھر صبح اٹھ کے مالک تمام جتنے لوگ اس کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں بشمول جناب ساجد نیر صاحب و دیگر حضرات، مالک تمام کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، مالک ہر مومن کو سلامت رکھیں۔ آج کا دن 2 جمادی الثانی، میں پہلا جملہ کہوں گا، اس کے بعد مجھے دیکھنا ہے کہ مجھے کس سمت جانا ہے، کتنا پڑھنا ہے اور کیا پڑھنا ہے۔ اس جملے کے بعد مجھے اندازہ ہو جائے گا۔ یہ مہینہ منسوب ہے اس شہزادی سے جو باہر سے بطول ہے اندر سے رسول ہے۔ تو اڈی کیا بات، اتھے ہو جا پتر۔ یہ مہینہ منسوب ہے اس شہزادی سے جو باہر سے بطول ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سپیکر ٹھیک ہے نا؟ جو باہر سے بطول ہے اندر سے رسول ہے۔ بابا جی مالک تانوں کسے دا محتاج نہ کرن۔ جو ہاتھ بلند ہوتے ہیں، جو زبانیں بولتی ہیں ذکر آل محمد میں، ہمیشہ سلامت رہیں۔ اللہ کی کائنات میں پہلی اور آخری شہزادی ہے محمد کی بیٹی، جو ایمان کی زوجہ ہے، اسلام کی ماں ہے۔ تو اڈی کیا بات، اللہ کی کائنات میں پہلی اور آخری شہزادی ہے محمد کی بیٹی، جو ایمان کی زوجہ ہے، اسلام کی ماں ہے۔
اب میں تو وہی پڑھوں گا نا جو مجھے آتا ہے. آپ تھوڑا سا کوشش کریں کہ بات سمجھ آئے تو میرے ساتھ بولیں، تاکہ ماحول سے بے نیازی ہو جائے کہ بندے تھوڑے ہیں. تھوڑے بندے آپ چاہیں تو زیادہ کر سکتے ہیں. آپ ایسے توجہ کریں کہ لگے کہ بہت بڑا مجمع. ویسے بھی ہمارے ہاں زیادہ یا تھوڑے کی بات نہیں ہے. ہمارے ہاں تو لاکھوں سے 72 جیت جاتے ہیں. آپ کی کیا بات؟ اللہ کی کائنات میں بزرگ مالک آپ کو سلامت رکھے. اللہ کی کائنات میں پہلی اور آخری شہزادی ہے محمد کی بیٹی، جو ایمان کی زوجہ ہے، اسلام کی ماں ہے. ایک جملہ میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں اور آپ سے دعا بھی چاہیے اس کے لیے. پھر کہہ رہا ہوں، اللہ کی کائنات میں پہلی اور آخری شہزادی ہے محمد کی بیٹی، جس کا اسم ہی شریعت کا جسم ہے. جس کا اسم ہی شریعت کا جسم ہے. ایک جملہ اور کہتا ہوں، اللہ کی کائنات میں پہلی اور آخری شہزادی ہے محمد کی بیٹی، جو ایک وقت میں 3 طاقتوں کی ماں ہے. محمد کی ماں ہے، حسنین کی ماں ہے، عباس کی ماں ہے. کیا بات ہے؟ جی بیٹا، جی بھائی، جی صدقے جاواں، جی مالک آپ کو سلامت رکھے. اللہ کی کائنات میں پہلی اور آخری شہزادی ہے محمد کی بیٹی، جو ایک وقت میں 3 طاقتوں کی ماں ہے. محمد کی ماں ہے، حسنین کی ماں ہے، عباس کی ماں ہے. مجھے نہیں پتا کون پیچھے رہ جائے، کون آگے چلا جائے، کون اس انتظار میں ہے کہ مجمع زیادہ ہو تو ہم اس مجلس میں شامل ہو جائیں. مجھے نہیں پتا. مجھے اتنا پتا ہے کہ 2 جمادی ثانی ہے، جمادی ثانی کا مہینہ ہے، محمد کی بیٹی کا مہینہ ہے، اور آل محمد آج پنڈ دادن خان کے مہمان ہیں. آل محمد آئے ہوئے ہیں. جو بندہ یہاں آیا ہے وہ یقیناً خیرات لے کے جائے گا، دامن بھر کے جائے گا. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں اور کوشش کیجئے جتنے بندے اس وقت اس بزم حسین میں، مجلس حسین میں، صف اعضاء میں بیٹھے ہو، اتنا بولو جتنا میرا حق بنے. محمد کی ماں ہے، حسنین کی ماں ہے، عباس کی ماں ہے. یار رکھ میرے سر پہ قرآن. محمد کی ماں بنی ہے محمد کی مرضی سے، حسنین کی ماں بنی ہے اللہ کی مرضی سے، غازی کی ماں بنی ہے اپنی مرضی سے. شاباش میرا بچہ. جی بھائی جان، جی بیٹا، جی جی مالک آپ کو سلامت رکھے. محمد کی ماں بنی ہے محمد کی مرضی سے، حسنین کی ماں بنی ہے اللہ کی مرضی سے، غازی کی ماں بنی ہے اپنی مرضی سے. یہ میں نے کہا ہے، میں نے کہا ہے، مصطفیٰ نے کہا ہے. الفاطمہ تو ام ابیہا. کیا ترجمہ ہے؟ فاطمہ اپنے باپ کی بھی. میں نے تو نہیں کہا. اہل سنت کتابوں میں لکھا ہے، اہل تشیع کتابوں میں لکھا ہے، تاریخ کے حوالوں کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ مصطفیٰ نے کہا. مشہور حدیث ہے، سنی بھی مانتے ہیں اس حدیث کو، شیعہ بھی مانتے ہیں اس حدیث کو، کہ مصطفیٰ نے کہا الفاطمہ تو ام ابیہا. فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے. بڑے بڑے لوگوں نے اس حدیث میں تبصرے کیے ہیں. ذاکروں نے اس حدیث میں تبصرہ کیا ہے، علماء نے کیا ہے، شعراء نے کیا ہے، خطباء نے کیا ہے، مجتہدین نے کیا ہے. ہر بندے نے اپنے اپنے ظرف اور اپنی بساط کے مطابق اس کا ترجمہ کیا ہے. ایک ترجمہ شہزادی نے مجھے بھی عطا فرمایا ہے، اور وہ 4 مصرے میں آپ کو سنانے لگا ہوں. جس بندے کا دامن خالی ہے اس کا دامن 4تھے مصرے کے بعد بھر جائے گا. میں نے کہا یا رسول اللہ کیوں کہا ہے آپ نے؟ کبھی بیٹی بھی ماں ہوا کرتی ہے. آپ نے کہا الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جو مجھے لگا ہے محمد چاہتے تھے یہ میرا زین ہے، میں اس کا زین ہو جاؤں، حجاب خالق اکبر کا چین ہو جاؤں. کہا بطول کو ماں اس لیے محمد نے، نبی کا دل تھا کہ میں بھی حسین ہو جاؤں. شاباش شاباش شاباش. مالک آپ کو سلامت رکھیں. دونوں ہاتھ بلند کرو. حیدری. کہا بطول کو ماں اس لیے محمد نے، نبی کا دل تھا کہ میں بھی. ہے دونوں جہانوں پہ تیرے راج کا پردہ.
یہ باتیں کرنے کے لیے آدھی رات کو اٹھنا پڑتا ہے، مصلی بچھانا پڑتا ہے، بطول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑتا ہے، حسنین کا واسطہ دینا پڑتا ہے، پھر یہ باتیں نصیب ہوتی ہیں، پھر گلدستہ بنایا جاتا ہے، نوک پلک سنواری جاتی ہے، پھر آپ کو پیش کیا جاتا ہے، پھر آپ کی مرضی ہے آپ وصول کریں یا ہمیں واپس لوٹا دیں، یہ آپ کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے دونوں جہانوں پہ تیرے راز کا پردہ، اسلام کے چہرے پہ تیری لاج کا پردہ، اے سمت محمد ہے تو اس سمت علی ہے، زہرا یہ تیرا در ہے یا معراج کا پردہ۔ مالک سلامت رکھن، مالک سلامت رکھن، تو اڑیاں نسلاں دی خیر ہوئے۔ ایک باری ہاتھ کھولتے صحیح حیدری، اے سمت محمد ہے تو سمت علی ہے، زہرا اچھا سردی کافی ہے میں نو تو نہیں بھی لگ دی، اے سمت محمد ہے تو سمت علی ہے، زہرا یہ تیرا در ہے یا سارے بولو ایک باری تسی بھائی جان بولے جو زہرا یہ تیرا در ہے یا معراج کا پردہ، جس کا گھر فرش پہ ہو پھر بھی مولے پر ہو۔ بھی میں تو سمجھا سا بھئی سردی ہے تو بندیاں بولنا نہیں، یہ تو مالکاں دی قسم ہے بغیر مجمع دے یہ تے کمال کر دیتی، میں نو گرمی لگی ہے انج بولے نے۔ پاک تو انو سلامت رکھن بھئی جس کا گھر فرش پہ ہو پھر بھی مولے پر، میں اتھے جنت اتارا لگا، جس کا گھر فرش پہ ہو، ہاتھ کھول، جس کا گھر فرش پہ ہو پھر بھی مولے پر ہو، بخشش و خلد بھی جس گھر کے تولے پر ہو، علم تطہیر میں کہتے ہیں اسے فاطمہ ہم، جس کی اولاد کی آمد بھی مصلی پر ہو۔ شاباش شاباش، مل کے حیدری، جی بھائی جان، جی صدقے جمع، جی چاچا جی، جی بھائی جان، جی مالک آپ کے ہاتھ کو سلامت رکھے۔ علم تطہیر میں کہتے ہیں اسے فاطمہ ہم، بسم اللہ لکھ بسم اللہ، مالک تو انو سلامت رکھن، علم تطہیر میں کہتے ہیں اسے فاطمہ ہم، جس کی اولاد کی آمد بھی، ایک اور اشارے بولو مہربانی کرو مجلسی شامل ہو جاؤ، جس کی اولاد کی آمد بھی، سارے بولو جس کی اولاد کی آمد بھی، مودت کے سفر کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی جن ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ و بلا فصل، آپ کا آ جانا ہی قبولیت کی سند ہے کہ آپ مجلس اعضاء میں آ گئے، میرا ممبر پہ آ جانا ہی قبولیت کی سند ہے کہ بطول پاک نے مجھے اجازت دی ہے، نہ بھی بولو تو مجلس میں تو آپ آ ہی گئے، یہاں داد تو مقصد ہی نہیں ہے، مقصد تو خوشنودی سیدہ ہے، لیکن اس مصرے پہ 4 مصروں پہ میں نے ملک میں مجمع کھڑے دیکھے ہیں، غازی کا واسطہ میری بات ضائع نہ کر دینا، میں کروں مودت کے سفر کا ارتقا راضی نہیں ہوتا، سقیفے سے کبھی صلی اللہ راضی نہیں ہوتا، خدا کی ذات کے اندر کہیں زہرا بھی رہتی ہے، اگر ناراض ہو زہرا خدا راضی نہیں۔ جی بھائی جان، جی بھیا، جی صدقے جمع، جی مالک سلامت، مہربانی، بہت شکریہ۔ خدا کی ذات کے اندر کہیں زہرا بھی رہتی ہے، اگر ناراض ہو زہرا، اگر ناراض ہو زہرا، آئے نہ جو سمجھ وہ پہلی بطول ہے، آئے نہ جو سمجھ وہ پہلی بطول ہے، رہتا ہے جس میں دین وہ حویلی بطول ہے۔ اور پاکاں دا واسطہ دے یار کو پڑھی لکھی گل سنیا کرو، جیڑا بندہ محنت کرتا ہے انہوں اپریشیٹ کیتا کرو، ان دی گل سنی کرو تاکہ اور محنت کرے تو انہوں اور چنگا سناوے، او پرانیاں گلیں جو نکلو تے گل چنگی ہوئے تو اندر تے بولیا کرو۔ میں کہہ رہا ہوں آئے نہ جو سمجھ وہ پہلی بطول ہے، رہتا ہے جس میں دین وہ حویلی بطول ہے، گھر 4 جو بندے گھر سے خیرات لینے آئے وہ میرے طرف دیکھو، آئے نہ جو سمجھ وہ پہلی بطول ہے،
رہتا ہے جس میں دین وہ حویلی بطول ہے، اور جتنی بھی بیٹیاں ہیں محمد کی دوستو جنت کی مالکن تو اکیلی بطول۔ جی بھائی جان، جی بھیا، جی صدقے جمع، جی مالک کی صدا محتاج نہ کرن، دونوں ہاتھ بلند کرو حیدری۔ جتنی بھی بیٹیاں ہیں محمد کی دوستو جنت کی مالکن تو 4 بیٹیاں، 1400 سال ہو گئے یہ بات سنتے سنتے، 4 بیٹیاں، 4 بیٹیاں، 4 بیٹیاں، 4 بیٹیاں، 4 بیٹیاں۔ میں ہاتھ باندھ کے ان کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہوں ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں، آپ کہتے ہو مصطفیٰ کی 4 بیٹیاں، چل ہم مان لیتے ہیں، لیکن میری بھی ایک بات کا جواب دو، علی نبی کا اثاثہ کہاں سے لاؤ گے؟ ہم مان لیتے ہیں کہ 4 بیٹیاں ہیں، علی نبی کا اثاثہ کہاں سے لاؤ گے؟ جو دے خدا کو دلاسا کہاں سے لاؤ گے؟ میں 4 بیٹیاں گر مان لوں محمد کی، حسین جیسا نواسا کہاں سے لا؟ جی بھائی جان، جی صدقے جمع، جی مالک کی صدا محتاج نہ کرن، دونوں ہاتھ بلند کر حیدری۔ میں جی لکھوری حسین جیسا نواسا کہاں سے لاؤ گے؟ 4 مصرے اور سنو، اس کے بعد میں نظم پڑھتا ہوں۔ خالق نے اس طرح سے بنائی ہے فاطمہ، اور میں آہستہ جا مصرہ پڑھنا تو میں دیکھنا پہ پنڈ دادن خان والے کیویں سن دے نے۔ خالق نے اس طرح سے بنائی ہے فاطمہ، اب تک سمجھ کسی کو نہ آئی ہے فاطمہ۔ کیا بات ہے، ٹوپی بھی پائی جا، چادر بھی لئی جا، صحت بھی تیری ٹھیک ہے، دیکھ لیا تو پھر تو بولتا نہیں پیا، کوشش کر فرنٹ تے بیٹھا ہے۔ خالق نے اس طرح سے بنائی ہے فاطمہ، اب تو بسم اللہ ذاکر صاحب بھی آگے۔ خالق نے اس طرح سے بنائی ہے فاطمہ، اب تک سمجھ کسی کو نہ آئی ہے فاطمہ۔ قرآن دی قسم ہے، بندہ سنی ہوئے بندہ شیعہ ہوئے، سنی شیعہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، مل کے بیٹھے ہوئے ہو، سنی ہو شیعہ ہو، وہ نہ بولے میں مانتا ہی نہیں ہوں۔ خالق نے اس طرح سے بنائی ہے فاطمہ، اب تک سمجھ کسی کو نہ آئی ہے فاطمہ۔ سارا جہاں رسول کی خاطر بنا مگر سرور کی عمر بھر کی کمائی ہے فاطمہ۔ شاباش 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 شاباش، جی صدقے جاؤ، جی بیٹا، ہاں ایسے دونوں ہاتھ بلند کرو مل کے حیدری۔ سارا جہاں رسول کی خاطر بنا مگر سرور کی عمر بھر کی کمائی ہے فاطمہ، کردار فاطمہ کا ہے قرآن کا وجود۔ میں راتی 11 بجے پہنچے تھے، تقریباً 11 ساڑھے 11 بجے پہنچوں، 12 بجے میں نے یہ سلام کہا ہے، یہ جو مصرے میں پڑھ رہا ہوں رات 12 بجے میں نے کہے، پھر میں سو گیا ہوں، ڈائری پہ چڑھائیں، اور میں نے کہا کہ چلو کل شروع کرتے ہیں، 1-2 شعر اس کے پڑھتے ہیں، اگر آپ نے سن لیے تو میں آج ساری مجالس میں پڑھوں گا، نہ سنے تو میں پچھلی نظم پڑھ دوں گا۔ سارا جہاں رسول کی خاطر بنا مگر سرور کی عمر بھر کی کمائی ہے فاطمہ، کردار فاطمہ کا ہے قرآن کا وجود، کردار فاطمہ کا ہے قرآن کا وجود، قرآن میں اس طرح سے سمائی ہے فاطمہ۔ جی بیٹا، جی مالک سلامت رکھن، جی مالک کی صدا محتاج نہ کرن۔ کردار فاطمہ کا ہے قرآن کا وجود، قرآن میں اس طرح سے سمائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل 2 جمادی ثانی ہے، اور رات میں نے اپنے آپ کو داد دی ہے شعر کہہ کے، مجھے نہیں پتا کون بولے اور کون نہ بولے، شعر تو میں پڑھ ہی رہا ہوں۔ کردار فاطمہ کا ہے قرآن کا وجود، قرآن میں اس طرح سے سمائی ہے فاطمہ۔ اے بزم مباہلہ پہ ذرا غور کیجئے،
اللہ ہے ایک، اس پہ گواہی ہے فاطمہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی بھائی جان، جی صدقے جاؤں، بزم مباہلہ پہ ذرا غور کیجئے۔ اللہ ہے ایک، اس پہ گواہی ہے فاطمہ۔ یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ، دونوں نے مل کے پالا ہے اس واسطے حسین۔ حیدر خدا کا ہاتھ کلائی ہے فاطمہ۔ دونوں نے مل کے پالا ہے اس واسطے حسین۔ حیدر خدا کا ہاتھ کلائی ہے۔ ایک بندہ بولے تھے راضیاں شعر میری مردید ہے، سرور علی حسین و حسن ہیں کسات تلے، سرور علی حسین و حسن ہیں کسات تلے، وحدت کسا میں تو نے چھپائی ہے فاطمہ۔ سرور علی حسین و حسن ہیں کسات تلے، دے دو پیغام دے دو انہوں نے، تو سب انہوں نے دینا تو دے دو، نہیں دینا تو میرے پاس سے دیکھو۔ سرور علی حسین و حسن ہیں کسات تلے، وحدت کسا میں تو نے چھپائی ہے فاطمہ، چھپائی ہے فاطمہ۔ جو بندے گھر سے خیرات لینے آئے ہو، اللہ بچانے والے کو جس نے بچا لیا، وہ عالیہ بھی آپ کی جائی ہے فاطمہ۔ شاباش، شاباش۔ جو ہاتھ بلند ہو سکتا ہے وہ بلند ہونا چاہیے۔ بی بی کا نوکر ہاتھ بلند کرو، حیدری۔ اے سمجھو اے سردی چے داد فتح خیبر ہے۔ ہاں، اور اس ماحول میں اللہ بچانے والے کو جس نے بچا لیا، وہ عالیہ بھی آپ کی جائی ہے فاطمہ۔ ہائے 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 ہائے، شیر میرے سامنے آ گیا ہے۔ مالکاں دی قسمیں میرے اندر گراب کھڑ گئے نے، اکھاں میرے شیر پڑھیا ہے تے میرے سامنے شیر ہے۔ شیر میں پڑھن لگا، جتنے بندے حسبی نسبی شیعہ ہو ان کے لیے جو بندہ بول پڑا دامن اٹھا کے میدان محشر میں بھی اسے دعا دوں گا، میری بات ضائع نہ کر دینا۔ اللہ بچانے والے کو جس نے بچا لیا، وہ عالیہ بھی آپ کی جائی ہے فاطمہ۔ اور معراج سے پلٹ کے کہا یہ رسول نے، سدرہ سے آگے آپ کی شاہی ہے فاطمہ۔ جی بھائی جان، جی آپ کے ہاتھوں کو سلام ہے، آپ کی نسلوں کو سلام ہے۔ مالک تمہیں کسی کا محتاج۔ اللہ، معراج سے پلٹ کر کہا یہ رسول نے، سدرہ سے آگے آپ کی شاہی ہے فاطمہ۔ تو اڈے چہرہ تو پہ لگتا ہے تو انہوں شیر سمجھ ہوتا ہے۔ میں تو انہوں پہلی باری میں کہا کہ شیر میں تو انہوں سنا لگا، سدرہ سے آگے علی باز، سدرہ سے آگے آپ کی شاہی ہے فاطمہ۔ حق مانگنے کی اوٹ میں تو نے جہان کو صورت منافقوں کی دکھائی ہے ہائے 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 ہائے۔ جی بھائی جان، جی صدقے جاواں، جی مالک سلامت رکھیں۔ حق مانگنے کی اوٹ میں تو نے جہان کو صورت منافقوں کی، کیا بات ہے، تیرا کافیہ دہرانے کا شکریہ۔ مالک آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ حق مانگنے کی اوٹ میں تو نے جہان کو، میں ذاکرہ نوں ماحول بنا کے دینا سی، میں بنا کے دیتا، میری قسمت چاہیا میں مجمع اکٹھا کر کے دیا۔ یہ بھی بڑی سعادت ہے تے چنگا ہو گیا، میں سفر لمبا کرنا ہے، میری ڈھیر ساری ڈیوٹیاں نے، ماحول میں بنا کے دے رہا ہوں، ذاکرین سارا دن پڑھتے رہیں گے۔ حق مانگنے کی اوٹ میں تو نے جہان کو صورت منافقوں کی، میں ہن مقصر نوں ساڑن لگا، جڑا بندہ میرے نال رلے اس دی مہربانی ہے۔ حق مانگنے کی اوٹ میں تو نے جہان کو صورت منافقوں کی دکھائی ہے فاطمہ۔ محشر میں کیا کرو گے ولایت کے منکرو، تخت جزا پہ رب نے بٹھائی ہے
میں نوکر جو ہاں، میں نوکر جو ہاں، میں نوکر جو ہاں۔ میں سر میں کیا کرو گے ولایت کے منکرو؟ میں لکھوری پڑھ دینا، میں لکھوری میں پھر وہ بھی پڑھ دینا جڑا اتھے آ گیا ہے تو میں ڈردہ کھلوتا میں نہ پڑھا، چل میں پڑھ دینا، جو ہوئے گا ویکھیا جائے گا۔ وہ دل مردہ ہے جس دل میں زمانے کا ولی نہ ہو، وہاں اللہ نہیں ہوتا جہاں شیر جلی نہ ہو۔ عمل بیکار ہے جس میں محمد کا وسیع نہ ہو، اور نمازیں بت پرستی ہیں اگر ان میں علی نہ۔ شاباش شاباش، میں نوکر جو مل گئے حیداری۔ عمل بیکار ہے جس میں تمہیں علی کی ولایت کی قسم، جو بندہ مصلی پہ علی پڑھتا ہے وہ مجھے سنے، جو نہیں پڑھتا وہ کسی اور کو سن لے۔ میں مصرع پڑھنے لگوں، اگر تیرا ضمیر بولے تو اتنا بولنا ہے کہ کم از کم نجف تک ہمارا سلام پہنچ جائے۔ عمل بیکار ہے جس میں محمد کا وسیع نہ ہو، نمازیں بت پرستی ہیں اگر ان میں علی نہ ہو۔ میں مولوی سے کہہ رہا ہوں، نمازوں میں علی آنے سے گر باطل کا سایہ ہے تو پھر کعبے نہ جایا کر، علی کعبے میں آیا۔ اب جیو بیٹا مل کے حیداری۔ میں نوکر ہوں، میں لکھوری پڑھتا نمازوں میں، میں لکھوری پڑھنا جی۔ نمازوں میں علی آنے سے گر باطل کا سایہ ہے تو پھر کعبے نہ جایا کر۔ تو پھر کعبے نہ جایا کر، علی کعبے میں۔ میں تو مشورہ دیتا ہوں مسلمانوں، میں نے تو کہا ہے مسلمانوں علی کے بغض میں نہ رب کے گھر جاؤ۔ جڑے غریب نو ولایت سن کے بھی سردی لگ دی ہے، شاءاللہ ان دی سردی لبے ہی نہیں، انہوں سردی پھر لگ دی رہے۔ علی میں تو ہیٹر چلا دیتا ہے، علی دی ولایت دا بندے ایسی چلا دے میں سردی جی ہیٹر پہ چلانا کہ تو بول پویں۔ میں کہہ رہا ہوں مسلمانوں علی کے بغض میں نہ رب کے گھر جاؤ، ابھی بھی وقت ہے دوزخ سے بچ جاؤ، سدھر جاؤ۔ علی محشر کا مالک ہے، علی جنت کا مالک ہے، اور تمہیں ویسے بھی مرنا ہے، علی کے ہو کے مر جا۔ آپ جیو بیٹا، آپ سلامت رہو، آپ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ مالک آپ نے اتنا خوبصورت تبصرہ کیا ہے نا، جتنا خوبصورت میسیج ہے آپ نے اس سے زیادہ خوبصورت تبصرہ کیا ہے۔ مالک آپ چلیں 4 مصرے اور پڑھتا ہوں اور آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ مالک ہر بندہ علی کو مان ہی نہیں سکتا، اس کی مجبوری ہے۔ جس طرح منافق کی زبان ٹھیک نہیں ہے، قرآن کے منکر کا بیان ٹھیک نہیں ہے۔ سرور نے بتایا ہے جو دشمن ہے علی کا، بس سمجھو کہ اس شخص کی ماں ٹھیک نہیں۔ اللہ بچانے والے کو جس نے بچا لیا، وہ عالیہ بھی آپ کی جائی ہے فاطمہ۔ کافیہ تسا پڑھنا ہے۔ محشر میں کیا کرو گے ولایت کے منکرو، تخت جزا پہ رب نے۔ ایک باری سارے جنن یقینی ہو بولو، تخت جزا پہ رب نے بٹھائی ہے فاطمہ۔ تسی بولو، تسی بولو، علی باس تو بولے، 4 بندے بولو، 5 بندے بولن، 1 بندہ بولے۔ مالکان دی قسم اگلی مجلس تک اس واسطے دعا کراں گا۔ شیر میں پہلی بار پڑھوں گا تو راتی میں نظم آکھیے، جڑا بندہ بول پہ اس دی کیا بات ہے۔ میں کہوں محشر میں کیا کرو گے ولایت کے منکرو، تخت جزا پہ رب نے بٹھائی ہے فاطمہ۔ مسئلے کو تخت جزا پہ رب نے بٹھائی ہے فاطمہ، اور چلتا ہے یہ نظام خدا اس کے پھیر سے۔ کافیہ ویکھیا جے بزرگوں، میں کہہ رہا ہوں تخت جزا پہ رب نے بٹھائی ہے فاطمہ، اور چلتا ہے یہ نظام خدا اس کے پھیر سے۔ چکی جو تو نے گھر میں چلائی ہے ہائے 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 ہائے
میں صدقے داواں، میں صدقے داواں، میں صدقے داواں۔ چلتا ہے یہ نظام خدا اس کے پھیر سے، چکی جو تو نے گھر میں، چکی جو تو نے گھر میں، ایک باری بول، چکی جو تو نے گھر میں چلائی ہے، فاطمہ اور مریم سے کیا مقابلہ تیرا کوئی کرے، مریم بطول تو نے بنائی ہے مریم سے کیا مقابلہ تیرا کوئی کرے، مریم بطول تو نے۔ ایتھے ایک گل آگئی ہے دل پہ گردہ کرنتے، میں نے بی بی سے ایک بات کی ہے، بات مجھ سن لو گے، تھوڑی سی مشکل اگر ہیلپ کرو تو میں کر دیتا ہوں۔ میں نے بی بی سے کہا تیری انگشت کے ایک پھیر سے دارین چلتے ہیں، تیری انگشت کے جڑے بندے ہونا ہے انہوں تو انہوں واسطہ حسین دا، میری گال سنے آجے، میں بی بی سے کہہ رہا ہوں تیری انگشت کے ایک پھیر سے دارین چلتے ہیں، حرامی ہے یقیناً جو تیرے رتبے سے جلتے ہیں۔ شاباش شاباش، تو اڑیا نسلان دی خیر ہوئے، یہ دامن اٹھایا ہوا میں نے، مالک آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، تیری انگشت کے ایک پھیر سے دارین چلتے ہیں، حرامی ہے یقیناً جو تیرے رتبے سے جلتے ہیں۔ میں بی بی سے کہہ رہا ہوں میں کیوں نہ رزق لوں تجھ سے، عدو کیوں ہاتھ ملتے ہیں، کہ جب افلاک والے بھی تیرے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل۔ میں اس گلی سے گزر گیا ہوں جس گلی میں یہ طلب ہوتی ہے کہ آج مجھے داد مل جائے، داد وہ محمد کی بیٹی نے مجھے دلوائی ہے کہ میری نسلیں یاد رکھیں گی، لیکن مصرع میں وہ پڑھنے لگا ہوں جس مصرع پہ میں نے ملک کے شعراء سے داد لی ہے، جس بندے کو سمجھ آئے وہ اتنا بولے علی بات جتنا میرا حق بنے۔ بی بی سے کہہ رہا ہوں تیری انگشت کے ایک پھیر سے دارین چلتے ہیں، حرامی ہے یقیناً جو تیرے رتبے سے جلتے ہیں، میں کیوں نہ رزق لوں تجھ سے، عدو کیوں ہاتھ ملتے ہیں، کہ جب افلاک والے بھی تیرے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں۔ میں بی بی سے کہہ رہا ہوں بنا پوچھے جو سدرہ پہ پہن کے جوتیاں جائے، اسی سرور پہ واجب ہے تیرے گھر پوچھ کے آئے۔ اسی سرور پہ واجب ہے تیرے گھر، تیرے شوہر کے ہاتھوں نے کبھی خیبر اڑایا تھا، تیرے شوہر کے ہاتھوں نے کبھی خیبر اڑایا تھا، تیرے بیٹے کے سجدے نے بھرم اس کا، ایک باری سارے کافیہ دہراؤ، تیرے بیٹے کے سجدے نے بھرم اس کا، جنہیں تو نے، کوئی بندہ گل نہ کرے بھئی مصائب دے دوران، جنہیں تو نے دیا اسلام اور پردہ سکھایا تھا، بڑا دکھ ہے انہوں نے ہی تیرے گھر کو جلایا تھا۔ سیدہ کے نوکر ایک دفعہ واجب سمجھ کے سینے پہ ہاتھ مارو، محمد کی بیٹی بقیہ چھوڑ کے تجھ سے پرسہ لینے آئی ہے، ایک دن رہ گیا زہرا کی شہادت میں یار، ہاں ایک دن کی مہمان ہے محمد کی بیٹی، جنہیں تو نے دیا اسلام۔ کوئی سید بیٹھا ہے مجلس میں، کوئی سید بیٹھا ہے تو ہاتھ بلند کرے، آپ سید ہیں، آپ سید ہیں، میں آپ کی کنیز کا بیٹا ہوں، ایک دن کی سید زادی کو ماں سمجھتا ہوں، ایک دن کے سید زادے کو باپ سمجھتا ہوں،
جس کا یہ عقیدہ نہیں وہ حرامی ضرب حرامی ہے۔ میں آپ سے معذرت کر کے میں نے کتاب سے پڑھا، سید کوئی روئے نہ روئے، آپ نے پرسہ ضرور دینا ہے جتنے عزادار بیٹھے ہو۔ میں ایک مصرع پڑھنے لگا ہوں، جنہیں تو نے دیا اسلام اور پردہ سکھایا تھا، بڑا دکھ ہے انہوں نے ہی تیرے گھر کو جلایا تھا۔ میں شہزادی سے کہہ رہا ہوں کتابوں سے پڑھا میں نے، یہی ملتا اشارہ ہے، حسن کے سامنے تجھ کو کسی نوکر نے مارا۔ بڑا امیر ہے وہ بندہ جو ہائے نہیں کر سکا، بڑا امیر ہے وہ بندہ جس بندے کی ماں شیعہ ہے وہ ایک دفعہ سینے پہ ہاتھ مارے۔ آئے حسین میں لکھ بری پڑھنا، مولا تنو شفا عطا فرماوے، مولا تنو چاچا کسے دا محتاج نہ کرے، اوہ جا جلدی ہے نا جتے بھا بلدی ہے۔ میں لکھ بری پڑھتا، کتابوں سے پڑھا میں نے، یہی ملتا اشارہ ہے، حسن کے سامنے تجھ کو کسی نوکر نے۔ کسی نوکر نے۔ پنڈ دادن خان والو مینو قسم ہے امام حسین دی زخمی ماں دی ایک بات میرے لبوں پہ ہے اور میرا دل رو رہا ہے، میں کیسے کروں؟ دو جمادی ثانی ہے، ذاکر بھی عزادار ہوتا ہے، ذاکر کا دل کوئی پتھر کا نہیں ہوتا۔ پنڈ دادن خان والو مجھے ایک سوال کا جواب دو، مجھے بتاؤ، بالخصوص جتنے بزرگ بیٹھے ہو، بزرگ مجھے بتاؤ کہ اگر کسی بیٹی کا باپ مر جائے، بڑا امیر ہے وہ بندہ جڑا امیر بن کے بیٹھا ہے، جڑا زہرا دی مجلس امیر بن کے بیٹھا ہے، اس تو بڑا غریب ہی کوئی نہیں۔ میں نوکرہ، مجھے بتاؤ، مجھے ایک سوال کا جواب دو۔ اچھا نام ممبر صاحب کیا نام ہے آپ کا؟ نظر محمد۔ مولا آپ کو نظر محمد، مولا آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے، بڑی لمبی ڈیوٹی ہے آپ کی، بڑے برسوں سے آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ اس چھوٹے سے جملے میں نا بڑا مصائب چھپا ہوا ہے، اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو یہی مجلس کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اگر کسی بیٹی کا کہیں بھی کسی علاقے میں کسی بیٹی کا باپ مر جائے اور اس کا بھائی بھی کوئی نہ ہو، بڑا امیر ہے وہ بندہ، بڑا امیر ہے وہ بندہ جو دو جمادی ثانی پرسہ نہیں دے سکتا۔ کسی بیٹی کا باپ مر جائے، ایمانداری سے سید مجھے بتانا، سیدو تم مجھے بتانا، کسی بیٹی کا باپ مر جائے بابا جی اور اس کا بھائی بھی کوئی نہ ہو، پنڈ دادن خان والوں مجھے بتاؤ تم کیا کرتے ہو؟ اس کو پرسہ دینے جاتے ہو؟ کیا طریقہ ہے؟ کوئی اس کے سر پہ چادر دیتا ہے، کوئی اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، کوئی اسے کپڑے دیتا ہے، کوئی کھانے پینے کا سامان لے جاتا ہے، کوئی کہتا ہے تیرے باپ کو واپس تو نہیں لا سکتے لیکن کوشش کریں گے ساری زندگی تجھے باپ کی کمی محسوس نہ ہو، میں جھوٹ بولوں یہیں مر جاؤں۔ یہ قرآن ہے میرے سر پہ، اللہ کی کائنات کی پہلی مظلومہ ہے بطول۔ بطول کا باپ دنیا سے چلا اور مدینے کے مسلمان بطول کو پرسہ دینے بطول کے دروازے پہ آئے۔ عجیب رنگ کا پرسہ تھا، کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی، کسی کے ہاتھ میں نیزہ تھا، کسی کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، کسی کے ہاتھ میں لکڑیاں تھیں، کسی کے ہاتھ میں ماتم کرنا، کسی کے ہاتھ میں آگ لگانے کا سامان تھا۔ اللہ جانے مسلمانوں نے کیسے پرسہ دیا، جب پرسہ دے کے پلٹے بطول کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ بطول کے ماتم کرنا تیرے مذہب میں ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، جی 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 چلا پھر زندگی دا کو نہیں پتا۔ چلا میں ایک جملہ اور پڑھنا، میں منبر چھوڑنے لگا تھا، غازی کی قسم تیری محبت۔ جو بات میرے لبوں پہ آگئی میں نہیں کروں گا، وہ کسی سید کا حق ہے، کوئی سید آئے تو اس سے پوچھنا، میں یہ بات نہیں کر سکتا۔ ایک بات اور کرنے لگا ہوں، نظر محمد 3 جمادی ثانی، آج 2 ہے نا،
کل کا دن 3 جمادی ثانی کا دن تھا، مدینہ شہر تھا، محمد کی قبر تھی. ایک جملہ میں آکھنا ہے تو ایک تسا آکھنا ہے. قبر پہ 2 شہزادے کھڑے تھے، ایک امیر تھا. تسی حسین نو غریب ہی نہیں آکھ سکتے یار، تو ایڈا امیر ہے، تو حسین نو غریب ہی نہیں آکھ سکتا. ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین. 3 جمادی ثانی کا دن تھا، محمد کی قبر تھی. قبر پہ علی با 2 شہزادے کھڑے تھے، ایک امیر تھا، ایک غریب تھا. میں نے قرآن سامنے میرے، میں نے امام حسین دے پتران دی قسم میں اس جملے تے مجلسہ مقدیاں ویکھیاں. اللہ کرے میں تنوں سمجھا لواں. امیر سرہانے کھڑا تھا، غریب پائنٹی کھڑا تھا. حسن نے محمد کی قبر پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے کہا نانا دعا مانگنے آئے ہیں، اماں بیمار ہے، اماں کی صحت کے لیے ہر بندہ واجب سمجھ کے ماتم کرے. جو بطول کو رونے آیا ہے وہ واجب سمجھ کے ماتم کرے، باقیوں کی اپنی مرضی کی بات ہے. اگلے جملے میں درد ہے جو رونے آیا ہے. حسن نے کہا نانا دعا مانگنے آئے ہیں، اماں بیمار ہے، اماں کی صحت کے لیے دعا مانگنے آئے ہیں. حسین نے محمد کی قبر پہ سر مارا، رو کے کہا نانا وہ امیر ہے، اس کے بتانے کا اپنا انداز ہے. نانا تیری رسالت کی قسم، اماں بیمار نہیں، اماں زخمی ہے. او نانا ہماری ماں دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی. او نانا ذرا قبر سے باہر آ اور اپنی رعایا سے پوچھ انہوں نے ہماری ماں کو تماچے کیوں. ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین. میری سیدہ زہرا، تجھے اپنے حسن حسین کی یتیمی کا واسطہ جو اس وقت عزادار مجلس اعضاء میں پرسہ دے رہے ہیں یا پرسہ نہیں دے سکے، میری سیدہ تمام کی مشکلیں آسان فرما. انہیں کسی کمی نے آخری جملہ منبر میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اللہ کرے میں تجھے سمجھا لوں. غسل کیسے ملا نہیں پڑتا، کفن کس نے پہنایا نہیں پڑتا، کفن کیسے ہوا کسی سید سے پوچھنا. میں امتی ہوں، میری ضرورت نہیں. جنازہ اب جو بندہ جملہ رونے کا نہیں، جملہ ماتم کا ہے. جنازہ تیار ہو گیا، بطول کا جنازہ گھر سے چلا، پہلی دوسری تیسری گلی میں جنازہ آیا. منبر کی قسم ہے اچانک علی کی چیخیں بلند ہوئیں. حسن نے کہا بابا کیا ہوا؟ علی فرماتے ہیں حسن مجھے بتا یہ جنازے کے نیچے بچی کون آ رہی ہے؟ حسن نے کہا بابا اور کون ہو سکتا ہے؟ میری بہن زینب ہے. علی فرماتے ہیں جنازہ رکھ دے، میری غیرت باہر. ہائے حسین، ہائے حسین. ایک جملے دی اجازت، ایک جملے دی اجازت، ایک جملے دی اجازت. جنازہ رکھ دے، میری غیرت باہر آ گئی. علی بیٹی کے قریب آئے. زینب مجھے میری بیٹی بتا گھر سے باہر کیوں آئی ہو؟ علی کی بیٹی نے کہا بابا رات کا اندھیرا ہے، تیرے جیسا نظر محمد ماتم کرنا، رات کا اندھیرا ہے، تیرے جیسا بابا میرے ساتھ ہے، حسن ساتھ ہے، حسین ساتھ ہے، میری ماں کا جنازہ ہے، میرے سر پہ چادر ہے، مجھے ماں کی قبر تک جانے دے. علی فرماتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس ماحول میں بھی میری غیرت برداشت نہیں کرتی. میری بیٹی گھر سے باہر آئے، میں کہتا ہوں یا علی آج مدینہ محمد ہے، تو بھی ہے، حسن بھی ہے، حسین بھی ہے، عالیہ کے سر پہ چادر ہے، رات کا اندھیرا ہے، تو اسے برداشت نہیں ہوتا. زینب گھر سے باہر آئے. یا علی آپ اس وقت دیکھتے جب شام کا بازار تھا، بے غیرتوں کی محفل تھی، شرابیوں کا ہجوم تھا، یہی عالیہ تھی، سر پہ چادر نہیں تھی، روک کہتی تھی چادر دے دو. اللہ لعنت اللہ القوم